بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، یہ سورہ آل عمران کی بلکہ قرآن کریم ہی کی ایک اہم ترین آیت ہے، جس میں شہادت یعنی گواہی کا تذکرہ ہے جو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے بارے میں دی۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق، نورانی مخلوق یعنی فرشتوں نے گواہی دی، اور اللہ کے بندوں میں جو اہل علم ہیں، علم رکھنے والے، حقیقت تک رسائی حاصل کرنے والے، علم کو جاننے والے، ان لوگوں کی گواہی کا بھی تذکرہ ہے کہ جنہوں نے توحید پر انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے گواہی دی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہید اللہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خود اپنی توحید پر گواہی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کہنے کے بعد اس کی گواہی کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہیں، یکتا ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس توحید کے اوپر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی گواہی بھی موجود ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات پر گواہی دی کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولو العلم قائما بالقسط، اور اہل علم نے بھی گواہی دی انصاف پر قائم رہتے ہوئے، یعنی ان کی یہ گواہی منصفانہ اور عادلانہ گواہی ہے، کوئی ایسی گواہی نہیں کہ جس گواہی میں کوئی جھوٹ کی آمیزش ہو یا جس میں کوئی مفاد یا اغراض کا دخل ہو، بلکہ قائما بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے ان کی یہ گواہی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، جو بڑی زبردست شان رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت اہم ترین آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نمازوں کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ، اسی طریقے سے آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ والی آیت نمبر 18، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یعنی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، یہ دونوں یعنی قل اللہم مالک الملک اور اسی طریقے سے تولج اللیل فی النہار، یہ جس نے نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ان کا اہتمام کر لیا، حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام تو اس کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور تیسرا انعام یہ کہ اس کی 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، ایسی 70 حاجتیں کہ جن میں سے کم حاجت یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو، یعنی شہید اللہ کی آیت اور اس کے ساتھ اور بھی جو آیتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ اور قل اللہم سے لے کے بغیر حساب تک، یہ 4 چیزیں ہو گئیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ یعنی آیت نمبر 18،
اور اسی طرح قل اللہم مالک الملک، یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ اسی کے بعد اگلے صفحے پر ہے یہ آیت، قل اللہم مالک الملک، آیت نمبر دیکھیے یہ 26 ہے، اور آیت نمبر 27، یعنی قل اللہم مالک الملک اور تولج اللیل، یہ اسی سورہ آل عمران کے اندر شہید اللہ جو آیت ہے، آیت نمبر 18، اسی کے بعد 2-4 آیتوں کے بعد آیت نمبر 26 اور 27، یہ 4 چیزیں جس نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالی ایک تو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے اس آیت کو کوشش کیجئے کہ یاد کریں زبانی، اور اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہی ہوگی، اور سورہ فاتحہ آیت الکرسی کے ساتھ یہ 2 اور چیزیں شامل کر لیں، ایک آیت نمبر 18، دوسرا آیت نمبر 26 اور 27 سورہ ال عمران۔ ان آیات کے شان نزول میں ایک عجیب واقعہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، اس واقعے کو بھی سنیے تاکہ اس آیت کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے کہ یہ آیت کتنی اہم ترین آیت اور کتنے اہم موقع پر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ تفاسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہودیوں کے 2 بڑے عالم جو اپنی کتاب یعنی تورات وغیرہ کے بڑے عالم مانے جاتے تھے، وہ شام سے مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ طیبہ کی بستی کو دیکھ کر ان کا آپس میں یہ کہ مذاکرہ ہونے لگا، آپس میں یہ کہنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ وہ بستی ہے کہ جس کی تورات میں پیشن گوئی کی گئی ہے، یعنی یہ کوئی عام بستی نہیں ہے، یہ مدینہ طیبہ ایسی بستی لگ رہی ہے جس کی تورات کے اندر پیشن گوئی ملتی ہے، اور اس کے اندر یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ اس بستی کے اندر نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ بہرحال ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کو اس بات کی اطلاع بھی مل گئی لوگوں سے کہ یہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر کوئی بزرگ ہیں اور لوگ ان کو نبی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی نظر پڑی، آپ پر نظر پڑتے ہی ان کو وہ تمام صفات یاد آ گئیں جو انہوں نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی تھی۔ بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں احمد ہوں۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اکبر الشہادہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی شہادت۔ ان کے اس سوال کے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور اپنے ساتھ فرشتوں کی گواہی بھی ذکر کی اور اہل علم کی گواہی بھی ذکر کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھ کر سنایا، وہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں اسلام گھر کر دیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ جتنی چیزیں انہوں نے تورات کے اندر پڑھی تھیں اور آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں پہلے سے تورات کے اندر جو موجود تھیں وہ سب پڑھ کر آئے ہوئے تھے، اور ان کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گواہی والی آیت کے پیش کرنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس شان نزول کے واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں سب سے بڑی شہادت قرآن کے اندر موجود ہے، سب سے بڑی شہادت۔ اور سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ دنیا میں گواہیاں بہت ساری ہوتی ہیں، لوگوں کی آپس میں بھی معاملات کے اندر، مقدمات کے اندر گواہیاں ہوتی ہیں، بینات ہوتے ہیں، لوگ گواہ پیش کرتے ہیں، اور اصول وغیرہ کے معاملات میں، فروع کے معاملات میں مختلف قسم کی گواہیاں ہوتی ہیں، کوئی دلائل ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی دنیا کے اندر، سب سے بڑی گواہی وہ اللہ کی توحید پر گواہی ہے۔ اور اللہ کی توحید پر گواہی اللہ نے 3 گواہیاں ذکر کی ہیں، ایک اپنی گواہی، ایک فرشتوں کی گواہی اور ایک اہل علم کی گواہی۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی گواہی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح اللہ کی گواہی میں یہ بھی داخل ہے
کہ اللہ نے کائنات کے اندر اپنی قدرت کے مختلف مظاہر رکھے ہیں، قدرت کی مختلف نشانیاں رکھی ہیں جو چیخ چیخ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں۔ مثلا یہ آسمان و زمین، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ کوثار، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چشمے، یہ زمین سے اگنے والی کھیتیاں، یہ پھل، یہ پھول، یہ مختلف قسم کی مخلوقات، پھیلی ہوئی منتشر پھیلی ہوئی مخلوقات، جنات، انسان، چرند پرند درندے، کائنات کے اندر ہونے والے مختلف قسم کے تغیرات، موسمی تبدیلیاں، یہ سب جو قدرت کے مظاہر ہیں، قدرت کی نشانی ہے، ذرے ذرے سے اللہ کی وحدانیت ٹپک رہی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہو تو ذرے ذرے سے انسان کو اللہ کی توحید کی گواہی ملتی ہے، اور اندھے کو کیا نظر آئے؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہے کہ تدل علی انہ واحد، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے۔ ذرے ذرے میں انسان کو اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی اگر انسان کی آنکھ دیکھنے والی ہو۔ تو ایک تو گواہی اللہ رب العزت کی یہ ہے کہ خود اللہ نے یہ بتایا ہے کہ لا الہ الا ہو، دوسرا یہ کہ اللہ نے کائنات میں قدرت کے مختلف مظاہر رکھے ہیں، قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، اور مختلف وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے انبیاء بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے، شریعتیں بھیجتے رہے، جن میں اس حقیقت کو کھول کھول کر واضح کیا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی نے اس عالم کو، اس کائنات رنگ و بو کو پیدا کیا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی گواہی تو ہے جو مختلف کتابوں میں بھی نازل ہوئی، رسولوں کی زبانوں کے ذریعے سے بھی امتوں کو پتہ چلی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے آ کر اسی بات کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وقت بدلتے رہے، قومیں بدلتی رہیں، امتیں بدلتے رہیں، انبیاء مختلف وقتوں میں آتے رہے، لیکن سب کا پیغام ایک تھا، سب کا پیغام ایک تھا، کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو انبیاء کی بھی زبانوں سے یہی ادا ہوا، کتابوں کے اندر بھی یہی نازل ہوا، شریعتوں کے اندر بھی یہی چیز سب سے ٹاپ پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے بلند و بالا، سب سے اعلیٰ درجے کا جو حکم ہے وہ توحید کا حکم ہے، باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ سب اس کے ماتحت ہے، سب سے بلند چیز توحید ہے۔ تو اللہ کی گواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ انزال کتب اور ارسال رسل، یہ بھی اللہ کی گواہی کی شکل ہے کہ اللہ نے انزال کتب یعنی کتابیں نازل کی، اللہ نے ارسال رسل یعنی رسولوں کو بھیج کر بھی اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ کی گواہی۔ دوسری گواہی فرشتوں کی گواہی۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، عالم ملکوت کے اندر ملکوتی صفات کے حامل، عالم بالا کے اندر وہ ساری اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر کو دیکھنے کے باوجود وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جنہوں نے عالم بالا دیکھا، جنہوں نے ملکوتی صفات رکھی، جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، جو گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں، ان کی زبان سے بھی ملنے والی گواہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان یا جسم کثیف رکھنے والا وہ گواہی کے اندر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن نورانی مخلوق سے تو جھوٹ کا یا غلط بیانی کا یا غلط قسم کی کسی گواہی کے دینے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ پھر ان کی زبانوں سے بھی اللہ رب العزت نے جو اذکار جاری کیے، ان کی عبادتوں کی جو شکلیں ذکر کی ہیں، ان کے اندر بھی ان کی زبانوں پر، ان کے ذکر پر یہی چیز غالب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی وہ گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کی جو تسبیحات احادیث کے اندر موجود ہیں، ان تسبیحات میں بھی یہی چیز ملتی ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پاک ہے، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، فرشتوں کی تسبیح ہے یہ، سبحان ربی و بحمدہ، پاک ہے میرا پروردگار، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ تو فرشتوں کے اذکار میں بھی یہ بات ملتی ہے، فرشتوں کی گواہی بھی یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دو گواہیاں ہو گئیں۔ تیسری گواہی ہے اہل علم کی گواہی، اور یہ علماء نے لکھا ہے
تفسیر میں تفاسیر کے اندر حضرات مفسرین نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ اہل علم کی، علماء کی، دین کا علم رکھنے والوں کی اس میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ خاص طور پر اہل علم کی گواہی کا تذکرہ کیا. اہل علم کی گواہی کا تذکرہ کیا. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو یہ کہہ کر شرف اور مقام اور عزت بخشی کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی گواہی کو اللہ رب العزت نے بطور خاص پیش کیا کہ دیکھو یہ اہل علم بھی اسی بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا کے اندر بھی حسی طور پر ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جاننے والا، چاہے کوئی فن کا جاننے والا ہو، طریقے کا جاننا والا ہو، یا کوئی دینی بات کو جاننے والا ہو، ہمیشہ جہالت سے بچنے یا جہالت سے نکلنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. آپ راستہ بھٹک گئے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ راستہ بھٹک گئے تو آپ کسی جاننے والے سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان فطری اور حسی طور پر اس بات کو سمجھتا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھو وہ تمہیں راستہ بتائیں گے، جاننے والوں سے پوچھو وہ تمہیں صحیح گائیڈ کریں گے، جاننے والوں سے پوچھو وہ تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے. تو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بطور خاص اہل علم کی گواہی کا تذکرہ اس لیے بھی کیا کیونکہ جب وہ علم رکھتے ہیں اور وہ خود گواہی دے رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ان کے علم کے بنیاد پر ہونے والی گواہی کوئی جھوٹی گواہی نہیں بلکہ سچی گواہی ہے، حقیقت پر مبنی گواہی ہے، اور عادلانہ اور منصفانہ گواہی انہوں نے دی ہے. کیا؟ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مسند احمد کی روایت ہے، عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی. آپ بھی زبان سے کہہ دیجئے تاکہ ہم بھی اس حدیث کے مطابق یہ گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، میں بھی اس بات پر گواہی دینے والا ہوں اے میرے پروردگار. عربی میں نہ بول سکے تو اردو میں بولیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، اے میرے پروردگار میں بھی اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یعنی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. امام اعمش رحمہ اللہ ایک مشہور راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی ایک روایت انہوں نے ذکر کی، اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص یہ آیت تلاوت کرے اس کو چاہیے کہ اس آیت کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، انا علی ذالک من الشاہدین، میں اس بات پر گواہی دینے والا ہوں. انا علی ذالک من الشاہدین، کہہ دیجئے انا علی ذالک من الشاہدین، کہ میں بھی اس بات پر گواہی دینے والا ہوں. حدیث میں ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ جملہ کہہ دے، یعنی انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، لہذا اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو کیونکہ اس نے مجھ سے ایک عہد کیا تھا اور میں عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہوں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد ادب یہ ہے کہ انسان کو انا علی ذالک من الشاہدین کہنا چاہیے. قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کا جواب دینا انسان کو چاہیے، یہ تلاوت کے آداب میں سے. مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کے اندر کتنی مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے. تلاوت کے دوران بھی دے سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک دفعہ کہہ دیں. کیا جملہ ہے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ ہم تیری دی ہوئی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ کہا گیا ہے نا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انس اور جن، تم لوگ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جواب دینا چاہیے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ساری تعریفیں. جواب دینا چاہیے. اسی طرح سورہ 3 والتین والزیتون، ہم جب پڑھتے ہیں والتین والزیتون تو اس
سورت کے اختتام پر الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اس کا جواب دینا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اس کا جواب دینا چاہیے کہ ہاں کیوں نہیں، میں اس میں گواہی دینے والوں میں ہوں کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں۔ سورہ قیامہ کی آخری آیت ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ مردے کو زندہ کرے؟ اس کا جواب بھی ہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اسی طرح فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب کون سی ایسی بات رہ گئی کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ تو جواب دینا چاہیے آمنت باللہ ورسلی، یا آمنا، یا انا مومنون، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے جواب دینا چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں ایسی کہ جن کے پڑھنے پر خود احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا جواب دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان آیات میں سے ایک یہ بھی آیت ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، شہید اللہ، کہ جو شخص اس کو پڑھے اس کا جواب دینا چاہیے۔ جواب کیا ہے؟ انا علی ذلک من الشاہدین، کہ اے اللہ میں بھی اس میں گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ اور پورے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سوچ کر یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ یہ جملہ کہیں گے تو خود آپ کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی نکلے گی، اور یہ گواہی کوئی ہوا میں نہیں اڑ جائے گی، یہ کوئی رائے گاہ اور بیکار نہیں چلی جائے گی۔ یہ گواہی کل اللہ رب العزت کے پاس آپ کی طرف سے سیو ہے، محفوظ ہے۔ قیامت کے دن یہ گواہی اللہ رب العزت آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھ کر انا علی ذلک من الشاہدین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا تھا، میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ ہوں، لہذا اس عہد کے مطابق میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ گویا یہ گواہی کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے گی۔ تو ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا اس آیت کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس آیت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ آیت الکرسی، اسی طریقے سے شہید اللہ آیت نمبر 18، اور قل اللہم اور تولج اللیل یعنی آیت نمبر، اسی سورت کی آیت نمبر 26 اور 27، ان چاروں چیزوں کو ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد معمول بنا لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کو یاد کر کے اس آیت کو پڑھا کریں اور اس آیت کا جواب دیا کریں، تاکہ آپ کی یہ گواہی کل قیامت کے دن کام آئے اور یہ گواہی آپ کے لیے مغفرت اور دخول جنت کا باعث ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دین وہ جو کہ مقبول ہے۔ باقی لوگوں نے تو اپنے بہت سارے دین بنائے ہوئے ہیں، ادیان باطلہ مختلف قسم کے دنیا کے اندر رائج ہیں، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ مقبول دین اللہ کے نزدیک، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایسا دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 12 نمبر 3 کے آخری رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے، بلکہ میں وہ آیت دکھا دوں آپ کو، اسی پارے کی آخری آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کیا، اسلام کو چھوڑ کر جس نے کوئی اور دین تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین بارگاہ الہی میں قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ، صرف لا نہیں کہا، لن کہا، لن کے معنی آتے ہیں ہرگز نہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام۔ اور یہ اسلام جو دین ہے، یہ دین ابتدا سے لے کر انتہا تک، ہر دور کے اندر، ہر نبی کے اندر، ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں یہی دین تھا اسلام۔ چاہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہو
اور چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک تو اس معنی میں لیا جاتا ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اسلام آیا، لیکن اسلام کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ اصول اور احکام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دور میں مشترک رہے ہیں، ہر نبی کے دور میں وہ چیز کامن رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اور ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کو ایک خدا واحد لا شریک مانو، اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ ہاں، اس کے بعد شریعت کے اعتبار سے احکام میں فرق ہوتا تھا، شریعت کے احکام میں ہر دور کے اندر فرق ہوتا تھا، ایک امت کے اندر ایک چیز جائز ہوتی تھی، دوسری امت کے اندر وہ چیز جائز نہیں ہوتی تھی، تو فروعی احکام کے اندر تو فرق ہوتا تھا، لیکن اصولی اعتبار سے کبھی دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اصولی طور پر دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، کہ جبکہ حقیقت کا علم ان کو حاصل ہو چکا تھا، دلائل و براہین اور بینات کے ذریعے سے علم ان کے سامنے کھل چکا تھا، پھر بھی وہ اہل کتاب اختلاف کا شکار ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کیا، تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ بغیم بینہم، آپس کی عداوت اور حسد کی وجہ سے، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت محمدی کو جانتے تھے۔ جیسے کہ دیکھیں یہ یہود کا جو واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تورات جاننے والے تھے، عالم تھے، تورات کو سمجھنے والے تھے، آئے بستی کو دیکھا تب بھی ان کو نشانی یاد آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تب بھی ان کو نشانیاں یاد آئیں، آپ سے سوالات کیے تب بھی ان کے اوپر حقیقت کھلی۔ یہ سارے یہودی جو اس بات کو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی ہمیں تورات کے اندر پیشن گوئی کی گئی ہیں، لیکن حقیقت جاننے کے باوجود تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے بغیم بینہم، کہ وہ آپس کی اس ضد اور عناد اور حسد کی وجہ سے، حسد اس بات پر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئے، ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئے، یہ قریش کے اندر کیوں پیدا ہوئے، پھر یہ کہ اگر ہم ان کی مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو ہمارے دین کا کیا ہوگا، ہماری چودراہٹ کیسے جائے گی، ہماری گویا کہ ایک تکبر، رعونت اور فرعونیت کی وجہ سے کہ ہمیں ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور جھکنا ان کو قابل برداشت نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ آپس کے بغض اور حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی برحق جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کو کتنا پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو ہر شخص جانتا ہے، حتیٰ کہ کسی کے اگر جڑواں بچے ہوں تو بھلے دوسرے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہوں لیکن ماں باپ دھوکہ نہیں کھاتے، اور خاص طور پر ماں دھوکہ نہیں کھاتی۔ جڑواں جو ٹوئنس ہوتے ہیں ان کو دوسرے لوگ بھی بھلے ہم شکل ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا جائیں، ماں پھر بھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ فرمائے کہ اپنی اولاد کو جس طرح کوئی جانتا اور پہچانتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برحق جانتے ہیں، لیکن مسئلہ جاننے کا نہیں، مسئلہ تو ماننے کا تھا، مسئلہ تو جاننے کا نہیں، مسئلہ تو ماننے کا تھا۔ جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ تسلیم کر لیں گے تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی، ہمیں جھکنا پڑے گا، ہمیں ان کا تابع ہونا پڑے گا، ہمیں ان کے مطیع و فرمانبردار ہو کر ان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہم پیروی کرنے والے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے جان بوجھ کر خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی پوری قوم کو گمراہ کیا۔ بغیم بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم آ جانے کے بعد، دلائل واضح ہو جانے کے باوجود، اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، تو یاد رکھو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کا مطلب یہی ہے کہ آیتیں کھل کھل کر سامنے آ چکی ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ یہی روش اگر مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے تو یاد رکھیے، یہی روش اگر مسلمانوں میں آ جائے تو یہی روش مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے والا بنا دیتی ہے۔ جیسے آج کل بھی اس طرح کی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ قرآن کریم کے بعض احکام کھول کھول کر کسی کے سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن میں نہ مانوں کی پالیسی پر چلتے ہوئے قرآن کریم کے سارے دلائل، احادیث طیبہ کے سارے دلائل سب پس پش ڈال دیے جاتے ہیں۔ کھول کھول کر قرآن کریم کی آیات جن کے سامنے رکھی جائیں، پھر بھی یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ من یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اللہ جلد حساب لینے والے۔ کتنے ہی ایسے مقدمات، جھگڑے، وراثتی جھگڑے، گھریلو جھگڑے، خاندانی جھگڑے، فیملی وغیرہ کے اندر ہونے والے مختلف قسم کے نزاعات، ان کے اندر جب قرآن کریم کی روشنی میں دلائل سے بات کی جائے تو انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے بعض اوقات قرآن کی آیتوں کا صاف صاف انکار کر رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں، اس کو ہٹائیں، ہمیں آپس میں فیصلے جو ہے نا وہ آپس میں خود بیٹھ کے کرنے۔ قرآن کہتا ہے، مثال کے طور پر ترکے کے اعتبار سے قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ ترکے کے احکام موجود ہیں، میراث کی تقسیم کے احکام موجود ہیں، بہنوں کا حصہ جس میں دینے کی بات کی گئی ہے، لیکن جب بات مال کے تقسیم کرنے کی جا رہی ہو اور کوئی بھائی اس کو دبا کے بیٹھا ہو تو پھر آپ دیکھیے کس طرح قرآن کی آیتوں کو پس پش ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ قرآن میں کھول کھول کر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ذکر کیا گیا، لیکن جب بات آج کی جائے کسی کے سامنے تو جی بہنوں کو تو ہم دے کے فارغ کر چکے ہیں، ان کی شادیاں کرائی تھی نا تو ان کی شادیوں کے موقع پر خوب خرچے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نزاعی امور کے اندر، جھگڑوں کے اندر لوگ اگر کہا جائے کہ بھئی قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، قرآن کے مطابق آؤ چلو فیصلہ کراتے ہیں، کسی عالم سے، اللہ والے سے، دارالفتہ سے، کسی دینی مستند ادارے سے رابطہ کر کے ہم اپنے مسئلے کو حل کرواتے ہیں، کہتے نہیں ہم نہیں جائیں گے، کیوں؟ پتہ ہے نا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا۔ یہ من یکفر بآیات اللہ، یاد رکھیے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کا اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کتنی موج مستیاں انسان دنیا کے اندر منا لیتا ہے، کسی کا مال غصب اور ہڑپ کر کے کتنی دیر جی سکتا ہے؟ چند دنوں کے عارضی فائدے کو حاصل کرنے کی غرض سے انسان اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے انکار کی دو قسمیں ہیں۔ بڑی کام کی بات ہے، پورے قرآن کریم میں یہ مضمون آپ کو کئی جگہ ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی آیتوں کا جھٹلانا، یہ مضمون قرآن کریم میں بہت کثرت سے پھیلا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آیتوں کے انکار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انکار ہوتا ہے اعتقادی، جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی عقیدے کے اعتبار سے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، نعوذ باللہ کی کوئی آیتوں کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ دوسری صورت ہے کفر اعتقادی نہیں بلکہ کفر عملی، کہ اللہ کی آیتوں کو عقیدے کے اعتبار سے تو سچ اور برحق مانتا ہے لیکن عملی طور پر اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا غیبت نہ کرو، وہ غیبت کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا سود نہ کھاؤ، وہ سود کھا رہا ہے۔ قرآن نے کہا بدنظری نہ کرو، وہ بدنظری کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا جھوٹ نہ بولو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ بے حیائی کے کاموں میں مت پڑو، لا تقربوا الفواحش، وہ بے حیائی کے کاموں میں پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ قرآن کے ایسے تمام احکامات کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے تو تسلیم کرتا ہے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی پریکٹیکلی لائف کے ذریعے سے اس کا انکار کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کفر عملی۔ یاد رکھیے، کفر جس طریقے سے اعتقادی طور پر بچنا اس سے ضروری ہے، اسی طرح کفر کا عملی پہلو اختیار کرنے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اگرچہ دونوں میں فرق ہے، کفر اعتقادی کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور کفر عملی کا مرتکب کافر نہیں، فاسق ہوتا ہے، لیکن کیا یہ کوئی کم بات ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کے ذریعے سے کافرانہ طرز عمل اختیار کرے؟ اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے انسان کافروں کے طریقے کے مطابق چل رہا ہو؟ اس لیے بہرحال
کفر اعتقادی سے بھی بچیے اور کفر عملی سے بھی بچیے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی اس کا مطلب کیا؟ دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں اور داخل ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، اگر آپ سے آ کر یہ منازعہ اور جھگڑا کرنا چاہیں، فقول، لے نبی تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا. اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تم جانو تمہارا کام جانے. اسلمت وجہی للہ، میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر چکا ہوں. اسلمت وجہی للہ، میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں. ومن اتبعن، اور جو میرے ماننے والے، میری پیروی کرنے والے، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکے ہیں. اب تم اگر آنا چاہو، ہمارے قافلے میں شامل ہونا چاہو تو ٹھیک ہے، مرحبا، خوش آمدید. لیکن اگر نہ آنا چاہو تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے. لکم دینکم ولی دین. ان جھگڑا کرنے والوں سے نبی کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ. یہی بات یاد رکھیے، یہ جملہ یاد کر لیجئے. آج بھی اگر آپ کے سامنے زمانے کی رکاوٹیں کھڑی ہوں، خاندان کی رکاوٹیں کھڑی ہوں، لوگ آپ کے پاؤں پکڑ کے کھینچ رہے ہوں، آپ کے دین پر چلنے میں روڑے اٹکا رہے ہوں، آپ کے سامنے رکاوٹوں کے پہاڑ بن کے کھڑے ہو رہے ہوں، تو آپ ان کو بھی جواب اس لفظ سے دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن. میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں، میں تم لوگوں کے پیچھے چلنے والا یا تم لوگوں کی رکاوٹوں کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوں. اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. اب تم جانو تمہارا کام جانے. تم میرے پاؤں کو نہیں پکڑ سکتے، تم میرے سامنے روڑے نہیں ڈال سکتے. میں نے تو اپنے رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. اسلمت وجہی للہ. رکاوٹوں کا یہ جواب اپنی زبان سے دیا کریں. اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے جو ایمان لے کر آئے، جن کو کتاب دی گئی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ سے کہیے. وَالْأُمِّيِّينَ، اور امی لوگوں سے کہیے، ناخواندہ. یہ مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے. عربوں کو امی کہا جاتا تھا نا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ناخواندہ لوگ کہلاتے تھے، اس اعتبار سے ان کو امی کہا جاتا تھا. تو آپ ان امیین سے بھی کہہ دیجئے، یعنی مشرکین عرب سے بھی کہہ دیجئے، اور پیچھے اوت الکتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارہ، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، کہ میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں. کیا تم لوگوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے؟ کیا تم لوگ بھی اللہ رب العزت کی مان کر چلنے کے لیے تیار ہو؟ اسلمتم، یہ سوال ہے. اسلمتم، کیا تم بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، راہیاب ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ اور آپ کے پیروکار ہدایت یافتہ ہیں. اگر وہ آپ کے نقش قدم پر چلنے لگیں تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ موڑ لیں، روگردانی کریں اور آپ کی بات ماننے سے اعراض کرنا شروع کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کا کام تو بس بات کا پہنچانا ہے. آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کو ہدایت پر زبردستی مجبور نہیں کر سکتے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. آپ ان کو زبردستی پکڑ کر ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہدایت کا خزانہ صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ نے یہ خزانے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ بات کو پہنچا دیجئے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ بات کا پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب اچھے طریقے سے دیکھنے والے ہیں. بصیر بالعباد، اللہ بندوں کے حال کو خوب اچھی طرح جاننے دیکھنے والے ہیں، اسے اپنے بندوں کا حال خوب پتہ ہے. بہرحال یہ آیت نمبر 18، 19 اور 20 یہ 3 آیتیں ذکر کی گئی ہیں آج کے درس میں. اور ان تینوں آیتوں میں یہ جو پہلی آیت نمبر 18 ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو،
اس آیت کو زبانی یاد کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے اسی کے اگلے صفحے پر آپ کو یہ دونوں آیتیں ملیں گی، آیت نمبر 26 اور 27۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت نمبر 26 ہے، اور اس کے بعد تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان کو زبانی یاد کر کے فرض نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کرنا شروع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا اہتمام نصیب فرمائے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گواہی دینے والے بندوں میں شامل رکھے، مرتے دم تک اس گواہی پر اللہ ہم سب کو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہمارا حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں، گواہی دینے والے بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ ہماری گردن جہنم سے آزاد فرما، ہر طرح کے ڈھکے چھپے خفیہ علانیہ تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کلی نصیب فرما، سب کو صحت اور عافیت والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما، اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے القدس کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، مسجد اقصی قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے جو لوگ یا اللہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور یا اللہ عالم جہاد بلند کیا ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما، اپنی غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، اپنی غیبی تائید و نصرت ان کے ساتھ شامل حال فرما۔ ان کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت کے لیے فرشتے آسمان سے نازل فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے غزوہ بدر کے اندر یا اللہ یوم الفرقان کے اندر تو نے مدد نازل فرمائی تھی، اللہ تو ان کی مدد نازل فرما۔ اے رب کریم اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اس کو نیست و نابود فرما، تہس نہس فرما۔ یا اللہ اس کے غرور کو خاک میں ملا دے، اس کی تمام مادی اور ٹیکنالوجی طاقتوں کو اسی کے خلاف یا اللہ استعمال فرما دے، اور یا اللہ اس کو پاش کر دے۔ یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر دے، پھوٹ ڈال دیجئے، کافروں میں پھوٹ ڈال دیجئے۔ یا اللہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیجئے، ان کی قوتوں کو پاش کر دیجئے۔ اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں اسلام کا اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سطوت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما، عظمت عطا فرما، سر بلندی عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسا ایمان نصیب فرما، جس ایمان پر مدد و نصرت کے وعدے ہیں، جس ایمان پر آپ کی تائید و نصرت کے وعدے ہیں، اللہ ایسا ایمان ہم سب کو، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔